عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. جی اس حدیث کا موضوع بھی مسواک ہی ہے، اور اس کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ بڑے جلیل القدر اور عظیم صحابی تھے. ان کے والد یمان بھی صحابی تھے جو جنگ احد میں جو ہے وہ شہید ہوئے، اور شہید مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئے. مسلمانوں نے غلط فہمی سے جو وہ ان کو قتل کر دیا. حضرت حذیفہ دور سے دیکھ کر چیختے رہے کہ یہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، مگر صحابہ یہ سن نہ سکے اور اس کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا. مگر وہ مومن تھے اور شہید تھے. اللہ رب العزت نے حالانکہ ان کے دل میں ایک رنج اور ملال تھا، مگر وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے اور ان کے قلوب جو ہیں وہ محبت سے لبریز تھے. رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے وہ جو غصہ اور ملال تھا وہ ان کے دل سے نکال دیا، اور حذیفہ بن یمان ان سب کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے، اور محبت اور الفت جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور کسی قسم کی ناراضگی ظاہر نہیں کی، کیونکہ جو کچھ ہوا جان بوجھ کے نہیں بلکہ غلطی سے ہوا. جنگ احد میں حذیفہ بھی شریک تھے، اور ان کے والد بھی، اور ان کے بھائی صفوان بھی. ان کا لقب صاحب السر، صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی، نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں انہیں منافقین کے نام بتائے تھے. منافقین کی لسٹ انہیں آپ نے دی تھی، اور وہ اللہ کے نبی کا راز تھا، اس لیے یہ صاحب سر النبی قرار پائے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے وہ لسٹ دکھاؤ، وہ نام بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی کا راز. آپ ہمارے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، امیر کی اطاعت فرض ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے راز کو افشا نہیں کر سکتا. تو امیر المومنین نے اتنی بات پوچھی کہ اتنا بتا دو، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. یہ صحابہ کا خوف، صحابہ کا خوف، ان کا ورع. ابن ابی ملیکہ علماء تابعین میں سے، ان کا قول صحیح بخاری میں ہے کہ ادرکت نحوا من 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کان یخاف النفاق علی نفسہ. میں 30 کے قریب صحابہ سے ملا ہوں، ہر صحابی کو روتا ہوا پایا اس خدشے کے تحت کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوگی. ہر صحابی، حالانکہ تقوی کے پہاڑ تھے جن کا عمل، کردار، عقیدہ مثالی تھا، مگر روتے تھے کہیں ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا. ہم جو گناہوں کے پتلے ہیں، پتہ نہیں کس گمنڈ اور فخر میں مبتلا ہے، ہمیں کیا غلط فہمی ہے. انس بن مالک کا قول ہے کہ آج تم ایسے گناہ کرتے ہو، تمہارے نزدیک وہ گناہ اتنے ہلکے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور آپ نے جھل کے اس کو ہٹا دیا، اتنے ہلکے. وَكُنَّا نَعُدُّهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ان گناہوں کو ہم مہلک شمار کرتے تھے، پہاڑ جیسا قرار دیتے تھے. جتنا انسان میں تقوی زیادہ ہوگا اتنا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی، چھوٹی چھوٹی معصیتوں کو بھی پہاڑ جیسا سمجھے گا. اور صحابہ چونکہ تقوی کے پہاڑ تھے لہذا اس تعلق سے وہ روتے تھے، پریشان رہتے تھے. تو یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ امیر عمر بن خطاب کے دور میں مدائن کے گورنر مقرر ہوئے تھے، مدائن ہی میں رہے حتیٰ کہ وہیں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. اور ان کا انتقال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کے 40 دن بعد ہوا. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوص فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے
تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ کو ملتے، رگڑتے، یشوسو بمانا یدلک، رگڑتے اور ملتے، بالسواک، مسواک کے ساتھ. جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑا کرتے اور ملا کرتے. بلکہ ام المومنین کا بیان ہے کہ بعض اوقات میں نبی علیہ السلام کو رات کو مسواک کرتے ہوئے دیکھتی، اس قدر آپ شدت سے مسواک کرتے مجھے آپ پر ترس آتا کہ آپ کے مسوڑے چھل گئے ہوں گے، آپ کی زبان چھل گئی ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت تھی، خوشبو سے محبت تھی، اور چونکہ قیام اللیل اللہ کے ساتھ مناجات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام کرتے. انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کے منہ کی بو تبدیل ہو جاتی ہے، تو رات کی نیند سے بیدار ہو کر فجر کی نماز سے قبل یا قیام اللیل سے قبل مسواک ضروری ہے تاکہ اللہ کے دربار میں حاضری منہ کی خوشبو کے ساتھ ہو، بدبو کے ساتھ نہ ہو. اس کا اہتمام کم ہے لیکن اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے کہ خاص طور پہ جب رات کی نیند سے بیدار ہو تو مسواک ضرور کرو، کیونکہ سونے سے منہ کی بو تبدیل ہو جاتی ہے تو مسواک سے وہ بدبو زائل ہو جائے گی اور انسان کا منہ خوشبودار ہو جائے گا اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا. جی.